وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1 سے 2، حصہ ششم، درس کا نمبر ہے 2018. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالی لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور
حکیم ہے، دانا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ فاطر ہے، اس کے مضامین پر غور کر رہے ہیں، غور کرنا بھی چاہیے۔ قرآن ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کا حکم دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں سوچتے نہیں ہیں؟ تدبر دیکھیں، ایک تو ترجمہ ہوتا ہے نا، ایک تدبر ہوتا ہے کہ بھئی یہ قرآن کیوں ہے، یہ آیات اس کا مطلب کیا ہے، اس کا یعنی جو مدعا ہے وہ کیا ہے۔ یعنی دیکھیں، ایک تو لفظی ترجمہ ہوتا ہے اور ایک اس سے بڑھ کے بات ہوتی ہے، وہ تدبر ہوتا ہے، سوچ۔ تو وہ یہی بات ہے۔ دیکھیں، ہماری منزل چونکہ ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، تو باطن کے لیے پھر سوچنا ہوگا۔ ہم تو بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا دین کی۔ حقیقی بات آج یہی ہے کہ دین کی ہمیں کک سمجھ نہیں ہے، ذرہ برابر سمجھ نہیں ہے۔ یہ بات میں بڑی ناپ تول کی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک دین کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے اور باطن بھی ہے۔ حضور نے فرمایا 7 اس کے باطنی معنی ہیں، تو اس پہ ہم نے کبھی تو غور فکر نہیں کیا نا، ہم تو ظاہری بس الفاظ کی حد تک ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں بس الفاظ کا، یہ گرامر آپ دیکھیں اکثر تفسیروں میں گرامر کی تراکیب لکھی ہوں گی، یہ اس کا یہ گرامر، وہ گرامر، وہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن صرف گرامر تک محدود ہے۔ اس کو یہ جملہ اور یہ جملہ اور وہ جملہ، یہ جملہ، اور ایک تدبر ہے۔ تدبر وہ گرامر سے بالا تر چیز ہے، اور وہ ایک نور ہے، نور ہے قرآن کا، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ اس لحاظ سے تو ہم کبھی نہیں سوچتے قرآن کا نور، قرآن کا نور کیا ہے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ دراصل ہم تاریکیوں کے باسی ہیں، تاریکیاں ہم نے تاریکیوں کو پسند کر لیا ہے، اور آج کا مسلمان تاریکی کو روشنی سمجھ بیٹھا ہے۔ جبھی تو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جبھی تو قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے عملی طور پہ۔ وقال الرسول یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال الرسول یا قوم یا رب ان هذا قوم اتخذوا، ہاں یہ صحیح ہے، یہ بات رسول شکوہ کریں گے روز قیامت، یہ میری قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا، مذاق۔ آپ دیکھ لیں، لاکھوں مدرسے ہیں دنیا میں، ایک تو ان پر اپنے اس کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، بڑی پرانی درسگاہ ہے جامعہ ازہر، ان کے علماء کی داڑھیاں نہیں ہوتی، سنت رسولی نہیں ہوتی ان کے چہرے پہ۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اب جو بھی وہ تشریح کرتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، داڑھی نہیں۔ جامعہ ازہر بڑی پرانی یونیورسٹی ہے، اور بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم وہاں گئے تھے، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی، جامعہ ازہر، یہ تو وہاں۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ قرآن تو نور ہے، اور نور کا تقاضا یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی فاتبعوا النور الذی انزل معہ، تم اس نور کی پیروی کرو۔ تو ہم تو ظاہر سنت کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ آج پاکستان میں جو 4 بڑے ہیں ہمارے، صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس، آرمی چیف، ان کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ مدینے کی ریاست بنانے کا۔ آج جو حکومت ہے نا،
وہ یہ دعوے دار ہے، لیکن سود کو پروموٹ کر رہی ہے، نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں سودی، اس دعوے کے باوجود الرغم سودی اسکیمیں آ رہی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، فحاشی عریانی جاری و ساری ہے، اس پہ روک ٹوک نہیں ہے، شراب مل رہی ہے اور فحش پروگرام جاری ہیں، بے حیائی کے پروگرام ٹی وی پر، الیکٹرانک میڈیا پر جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھ لیں فیس بک ہمارے لوگوں کی، ہماری خواتین کی بے حیائی سے بھرا پڑا ہے۔ قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک بنانے میں لگی ہوئی ہیں، کہیں ناچ گانا کر رہی ہیں، کہیں ناچ رہی ہیں، کہیں گانے گا رہی ہیں، کہیں کیا کر رہی ہیں، کہیں کیا کر رہی ہیں۔ مرد اور خواتین مل کے جو ہے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ بس دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، ٹک ٹاک کیا ہے، بس آپ ایک اپنے لیے ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ اللہ، تو دیکھیں میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ تدبر کرنا چاہیے۔ گزشتہ سبق میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، وہ میں ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جو دار و مدار ہے ہمارا اور اللہ کے درمیان، جو ایک تعلق ہے، اس کا دار و مدار بندگی پر ہے۔ بندگی سے اگر بات ہٹ گئی تو پھر ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ کا راستہ بندگی کا راستہ ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ کوئی وکری چیز نہیں ہے، اللہ کا راستہ اور بندگی یا عبادت خدا کی، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے تو اسے دیکھیں، ہم بندگی کے راستے سے ہٹ گئے۔ ایک جملہ اگر میں آپ کو کہوں، ہم نے بندگی کا راستہ چھوڑ دیا ہے، خواہشات نفس کے راستے پر چل رہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی میں کتنی تگڑی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ رسول، اللہ رسول، قرآن حدیث اس کا نام لیتے ہیں، لیکن بات تو خواہشات نفس کی ہوتی ہے ساری۔ جانے پہچانے لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے میں ان کی تقریریں سنتا ہوں نا، اس میں ٹو دی پوائنٹ بات نہیں ہوتی، بہت میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، اور بیٹھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے، اور واہ واہ اور واہ واہ اور واہ واہ۔ بھئی لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دو، جو پیغمبروں کی پہلی ڈیوٹی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر پیغمبر کا پہلا نقطۂ آغاز یا پہلی دعوت تو رب کی بندگی تھی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، او کما قال۔ وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ ہر پیغمبر کی پہلی دعوت بندگی رب۔ ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ بندگی ہماری، دیکھیں میں تو آپ میں سے ہی ہوں نا، یہ تو پتہ ہے 2022 میں ابھی زندہ ہوں، کچھ عرصے بعد چلا جاؤں گا جب بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ اس وقت میں اپنی بقائی میں ہوش و حواس بات کر رہا ہوں، یہ بندگی کا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بندگی کی تو ہم نے محدود کر دیا ہے، دے مار عمرے، دے مار حج، زکاتیں، خیراتیں، 5 وقتہ نماز اور روزے، بس دیٹس اٹ۔ یہاں تک ہمارا دین، ہمارا یہاں تک محدود ہے۔ ہوگا دنیا دار اور ماتھے پہ جو ہے داغ سجدہ ہوگا، اور سجدوں سے وہ عام طور پہ وہ نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ شخص بندگی کر رہا ہے۔ ہوگا
نفس و شیطان کا بندہ، لیکن ماتھے پر داغ سجدہ ہوگا، کیونکہ ایک عادت پڑ جاتی ہے بعض اوقات بعض لوگوں کی، نوافل بھی کثرت سے کرتے ہیں اور 5 وقت نماز، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بندگی کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ظاہر ہے، دنیا ہے، اس بات پہ آپ غور کیجئے نا، ہمارا اوڑھنا بچھونا ظاہر ہے، دنیا، ہم ظاہر کے خیالات میں وقت گزار رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے، یہ میرا گھر، یہ کاروبار، یہ کارخانہ، یہ میرے ایسٹس، اور اسی میں پھر آپ جان دے دیتے ہیں، ایسٹس کو چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں، لیکن اس پر ایک گھمنڈ ہوتا ہے ہمارا، ایسٹس، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس میں ایک تکبر آ جاتا ہے انسان میں، دنیا کی جو فراوانی ہے یہ انسان کو مزید دھوکہ شدید کر دیتی ہے ظاہر کا، پھر آپ کو اللہ رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آپ اپنی بس مفادات کے غلام ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، پھر انسان میں لالچ بھی آ جاتی ہے، بخیل ہو جاتا ہے انسان، یہ فیاض نہیں رہتا، یہ بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس، بات بات پہ لوگوں سے جھگڑنا، یہ وہ، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اصل بات تو ہے بندگی کی، ہم نے بندگی کے راستہ چھوڑ دیا ہے قصدن عمدن، اور ہم نے منزل بدل لی ہے، منزل ہماری تھی اللہ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے، اور ہم دنیا کے ہو گئے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اوڑھنا بچھونا دنیا ہے، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے لیے جینا چاہیے، اپنا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے قرآن میں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لیکن ہم تو اب یہ حکم الہی ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، لیکن ہماری تو یہ سمجھ میں ہی بات نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہی میں تدبر والی بات کر رہا ہوں، ہماری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچاؤں؟ ہمارا تو محدود ذہن ہے، عبادت کا معنی محدود ہے ہمارا، باقی تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو بلکہ خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو پکا مسلمان ہوں، پگڑی باندھ لی، چوغا ڈال لیا، داڑھی مشت پر رکھ لی، نماز روزہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایسی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا تعلق ایک خاص نظریے سے ہے، وہ نظریہ اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کا اسلام بھی نہیں ہے، اور وہ نظریہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ میری منزل تو اللہ ہے، میرا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہوگا، اور آپ صمیم قلب سے یہ دعویٰ کریں اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھے ہیں۔ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے راستہ بدل لیا ہے، ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، منزل دنیا ہے، ہمارا سب کچھ دنیا کے لیے، ہماری سونا جاگنا کھانا پینا دوڑ دھوپ ظاہر کے لیے۔ وہ آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، خیال ان کا یہ ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے. آج ہمارا یعنی ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ نماز روزے کی پابند نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے. پھر جو ہے وہ نماز کے مقصد سے غافل ہے. نمازی مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن نمازی جو ہے نماز کے مقصد سے غافل ہے. اللہ ان کی منزل نہیں ہے، دنیا ان کی منزل ہے. یہ تو ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں مسجدوں میں، مسجدیں بن رہی ہیں اور کام کاج ہو رہا ہے. اللہ، تو یہ ایک روایت ہے. بس یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. خرافات ہیں ہم. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر یہ تو خرافات ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. جو مال کمایا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کھا لے پی لے جی لے، آپ کا یہ مدعا ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی حاصل وصول نہیں ہے. بال بچے ہو گئے، اپنے گھر بنا لیے، محلات بنا لیے، پلازے بنا لیے، یہ سب کچھ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. مجھے بڑا وہ ہوتا ہے، سبق آموز بات ہے. ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے لیے اور خیال دنیا میں گزارتا رہتا ہے، آخر میں وہ کچھ یعنی اللہ کی، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ مال دولت پلازے یہ وہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کی اپنی حالت بگڑتی جاتی ہے صحت کے حساب سے. دیکھا ہے کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو؟ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، پلنگ سے کمر پلنگ سے لگ جاتی ہے، یا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، یا بس وہ اب ہیں بیٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے کچھ ہیں، لیکن یہ صاحب چلے جا رہے ہیں وہاں جہاں یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے وہاں کام نہیں آئے گی، ہم تو اسی کے لیے جی رہے ہیں. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے اسی بنیاد پر لڑ رہی ہیں. وہ میرا، یہ تیرا، یہ میرا، وہ تیرا، اسی پر جھگڑے ہیں. اختلافات خاندان میں تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ کچہریاں تو اسی وجہ سے بھری ہیں، مقدمات بھرے پڑے ہیں، ظاہری معاملات. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لوگوں، یہ مال اور اولاد جس کے پیچھے تم اپنی زندگی غارت کر دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو. زندگی تو ایک نعمت ہے، ہم دنیا کے خیال دنیا میں زندگی برباد کر دیتے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم سب کو اپنی خیر بنانی چاہیے، اپنے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو حالات آئیں گے موت کے بعد، وہاں یہ خیال نہیں رہے گا. وہاں تو پھر کچھ اور دنیا ہوگی، حقیقی دنیا اسے کہتے ہیں، اصل وطن. وہ تو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اصلی وطن کو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا کوئی خیال نہیں ہے. اصلی وطن کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مال اور اولاد یہ فائدہ نفع نہیں دے گی. نفع کیا دے گی؟ قلب سلیم. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا، وہ چیز جو ہے وہ پھر فائدہ دے گی. لیکن ہمارا تو قلب سلیم نہیں ہے. ہمارے دل میں تو دنیا کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں. ہم دنیا کے لیے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. دنیا ہی کی، ہمارے خیال بھی دنیا کا ہے، ہمارا حال بھی دنیا میں ہے. ہم نے اپنا مستقبل دنیا میں
گم کر دیا ہے۔ دیکھیں انسان اسی کے لیے جیتا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس کرائے کے گھر میں ہوتے ہیں، وہ گھر بنانے کی اس میں ہوتے ہیں کہ بھئی یار یہ کرائے سے نجات ملے، اپنا گھر بنائیں، چھوٹا ہو لیکن اپنا ہو۔ بعض آبائی گھروں میں رہتے ہیں، چھوٹے گھر ہیں، فیملیاں بڑھ گئی ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں، تو وہاں کے جو لڑکے ہیں وہ گھر بنانے کی سوچ میں ہوتے ہیں، چلو اب گھر بنانا ہے، پیسوں کو جمع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی ظاہر کے لیے مختص ہو گئی ہے۔ قلب سلیم کی میں بات کروں، ہمارا قلب جس کو ہم نے قلب سلیم بنانا تھا، نفس مطمئنہ بنانا تھا، تو وہ تو ہمارا دل نہیں ہے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، اور دل میں جو ہے وہ دنیا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی زیادہ میں آپ کو پہیلیاں نہیں بجھوا رہا، یہ ہمارا سب کا یہی حال ہے۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، ہاتھ میں بھی دنیا، دل میں بھی دنیا۔ میری تو یہ ساری عمر کی یہی کمائی ہے، یعنی بعض اوقات کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، یہ وہ ساری عمر کی یہ پونجی ہے میری۔ وہ اس لعنت ہے تمہاری سوچ پہ، تم نے دنیا کی کمائی کو اپنی کمائی قرار دے دیا ہے۔ یہ تو انگارے ہیں، اللہ کو بھلا کر جو بھی ہم دنیا کما رہے ہیں یہ انگارے ہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر جو بھی آپ دنیا کما رہا ہے یہ انگارے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیونکہ مال کی جمع، اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں نا، کیا خرچ کریں، کس کے لیے خرچ کریں؟ اور بہرحال یہ کام نہیں آئے گا۔ قلب سلیم، اب قلب سلیم کیا ہے؟ خالص جو اللہ کے لیے، یعنی اگر آپ کا خیال خالص اللہ کا ہو گیا، یہ بات ذرا غور سے سنیں، قلب سلیم کی میں بات کروں۔ اگر آپ نے اپنے دل کو پاک کر لیا غیر اللہ کی یاد سے، دنیا کی خیال کو خیر آباد کر دیا، اس دل کو یعنی دل کو پاک کر کے جب آپ نے پاک کر لیا تو اس میں تو اللہ کی یاد آ جائے گی۔ اللہ کی یاد سے ہی دل پاک ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کی یاد اگر آپ شروع کریں گے اور دل میں اللہ کو لانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، نیک اعمال ہیں، مقصد ہے، اللہ کو مقصود بنا لیں، کسی رہنما کو منتخب کر لیں، اس کی نگرانی میں قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، اللہ کو مدعا بنا لیں، دنیا کو ترجیح نہ دیں، آخرت کو ترجیح دیں، مفاد یعنی اپنے فیصلے آخرت کی مفاد کی بنیاد پر کریں، دنیا کی مت کریں۔ ہمارے ساتھ یہی مسئلہ بھی یہی ہے نا کہ ہمارے سارے فیصلے ظاہری مفادات کے تحت ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے، میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں، پیسے جمع کرنے کا شوق ہے، محبت ہے اس سے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو پھر آپ مال و جان کو اللہ کی راہ میں نہیں کھپاتے۔ یہ تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ قلب سلیم کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ دنیا دار ہیں اور دنیا کی محبت حاوی ہے آپ کے دل میں، تو آپ کا قلب سلیم نہیں ہے۔ اس کو بنانے کے لیے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا اور تدبر کرنا ہوگا، اور زندگی کی صحیح راستے پر، جو سیدھے راستے پر آپ نے چلنا ہوگا کسی نگران کی نگرانی میں، تو تب آپ قلب سلیم کی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کسی رہبر کی رہنمائی میں، یہ بات نوٹ کر لیں، سولو فلائٹ یہاں نہیں چلتی، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے قرآن، اور نمونہ جو ہے حضور کی ذات، حضور کے بعد نمونہ یعنی حضور کی عمل کا نمونہ ہمیں یہاں ایک ہونا چاہیے، عملی طور پہ، مقامی طور پر ایک رہبر رہنما ہونا چاہیے جو آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے اور اللہ کی رضا کی باتیں بتائیں آپ کو۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔